الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کر لے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا شفیق کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک ماں بھی زیادہ کچھ سننے کے بعد کہے گی اے بیٹا بس کر، میرے اندر اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنا ساری زندگی سنا، میں سنتا رہوں گا، گھبراؤں گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں دیتا رہوں گا، کبھی تھکوں گا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یاری لگانی ہے، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو، اور اگر لوگوں سے اپنا رابطہ توڑنا ہے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دو، وہ آپ کی گلی چھوڑ دے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا شروع کر دو، وہ آپ کو دیتا رہے گا، وہ آپ کا بن جائے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر لوگوں سے اپنی جان چھڑانی ہے تو لوگوں سے قرض لینا شروع کر دو، وہ آپ کی پورے ایک سال تک آپ کی گلی چھوڑ دے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جی لگانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو، وہ آپ کو دیتے رہے گا، آپ کو ان کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ زخم روح انسان جو کچھ کر رہا ہے یہ صرف جسم کے نفع کے لیے کر رہا ہے۔ آج روح نہ عورت جانے، نہ پیسہ جانے، نہ شراب جانے، وہ نہ حکومت جانے، نہ سیاست جانے، نہ سبز پہاڑ جانے، نہ برفیلی پہاڑ جانے، نہ صحرا جانے، نہ خوبصورت وادیاں جانے، وہ جانے تو صرف اللہ کو جانے۔ اگر روح کو اللہ مل گیا تو اسے سب کچھ مل گیا، اور اگر اسے اللہ نہیں ملا تو اسے کچھ نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، جو انسان اپنی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توڑ لیتا ہے، وہ ساری کائنات کو سونا اور چاندی بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ دل کی دنیا کے ویرانہ انسان ہوگا، وہ دنیا کا ایک ناکام انسان ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تمہارے دلوں کو سکون مل سکتا ہے، اگر تمہارے دلوں کو سکون چاہیے تو میرے ذکر سے ملے گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ توڑ کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگ کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا واسطہ توڑ کے دیکھو، تمہیں اگر دنیا کے اندر کہیں سکون مل جائے گا، آکے میرے گریبان کو پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنا کے دیکھیے۔ اگر تمہارے روح میں کوئی خلا رہ جائے گی، تمہارے سینے میں کوئی داغ رہ جائے گی، تمہارے دل میں کوئی حسرت رہ جائے گی تو آ کے مجھے پکڑنا۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ انسان کے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب ایسی ہوتی ہے جیسے انسان کو روٹی اور پانی کی طلب ہوتی ہے۔ جب انسان کو روٹی نہیں ملتا ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اگر پانی نہیں ملتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر روح کو اللہ نہیں ملتا ہے تو وہ بے قراریوں کے سوا اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے در پہ آؤ میں تمہیں وہ دوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں قیامت جنت کے اندر ریشمی لباس پہناؤں گا، جس میں ایک ایسا گھر دوں گا جنت کے اندر جس میں ایک موتی یاقوت کی لگی ہوگی، ایک اینٹ یاقوت کی لگی ہوگی، ایک اینٹ زمرد کی لگی ہوگی، ایک اینٹ موتی کی لگی ہوگی، اور مشک کا گارا ہوگا، زعفران کی گھاس ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس کا چھت ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ سب جنت کی مٹریل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میرے در پہ آئیے میں تمہیں وہ دوں گا، تمہیں ایسا ملک دوں گا جس کے اندر کبھی
ایسا ملک دوں گا جس میں کبھی سوال نہیں ہے، جس کو کبھی کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا جس میں بڑھاپا نہیں ہے، وہ زندگی ہمیشہ رہے گی، اس میں موت نہیں آئے گی. تمہیں ایسا رزق دوں گا جس میں فقر نہیں ہے، تمہیں ایسا صحت دوں گا جس میں بیماری نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ کب ملے گا؟ یہاں نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کے لیے اس کو برقرار رکھا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.